نام ہے ان کے ذریعے دعا مانگو. تو اللہ تعالیٰ کے نام یا حی یا قیوم یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعائیں کرتے کرتے یہ ان کے نام پکارنا. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے کہا یا ذا الجلال والاکرام، ایک صحابی نے کہا. تو اللہ کی نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے بعد تم جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی. اور صرف ان صحابی کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے. جو شخص کہتا ہے یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، ایکسیپٹ ان دعاؤں کے جو کہ حرام دعائیں ہیں، جیسے کسی کے لیے برا چاہنا یا کسی کی قطع تعلق کی لیے دعا کرنا یا کوئی ایسی بری دعا کرنا، ایکسیپٹ ان دعاؤں کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک صحابی نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کی نے کہا کہ تم اس کے بعد بھی جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. کیونکہ یہ اتنی امیزنگ اسٹیٹمنٹ ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص میرے بھائی یونس کی دعا مانگے گا اور اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ دعا لازمی قبول ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے تو اس نے بیان کیا کہ لا الہ الا انت، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف آپ ہی اللہ ہیں. سبحانک and you are perfect. انی کنت من الظالمین and I am the most imperfect. I am the one who is faulty. اور میں ہی گناہ گار ہوں. تو اللہ آپ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے، آپ پاک ہیں اور میں گناہ گار ہوں. جو شخص یہ کہے گا نا اس کی دعا لازمی قبول ہوگی. اس طرح سے کچھ دعائیں اللہ کی نے سکھائی ہمیں. جو شخص وہ کلمات پڑھ کے، اللہ کی حمد ہے وہ پڑھ کے دعا کرے گا وہ لازمی قبول ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص پڑھے گا نا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو شخص یہ کلمات پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی اور یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ لا الہ الا انت الاحد، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں. الصمد، آپ بے نیاز ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو مطلب آپ کو آتا ہے. تو یہ چیز. ایک اور دعا اللہم انی اسألک بان لک الحمد، کیونکہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں. لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ جو پڑھے گا اس کی بھی دعا لازمی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا. وہ جو آپ کو صحیح حدیث واقعہ پتہ ہے نا، آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا کہ جو 3 شخص پھنس گئے تھے غار میں، طوفان آیا، پتھر گرا، پھنس گئے. اب تینوں نے کیا کیا؟ اپنے جو نیک اعمال کیے تھے اور کہا کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ خالصتاً تیرے لیے تھے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہماری دعا قبول کر. تو پتھر ہلا، پھر دوسرے نے دعا کی، پتھر ہلا، اور تیسرے نے کی کہ اتنا راستہ بن گیا کہ وہ لوگ نکل گئے. جو وسیلے کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری جو امت اکثر گمراہ ہوئی ہے نا وہ اس وسیلے کے پوائنٹ سے ہوئی ہے کہ وسیلہ جی وسیلہ مانگو. وسیلہ پتہ نہیں بزرگ کا بھی وسیلہ لے رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں اور کیا کیا. دیکھیے وسیلہ 3 چیز کا مانگنا چاہیے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم کہہ کے دعا مانگنا، دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہ اللہ کے میں نے وہ والا کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میری دعا قبول کر لیں. اور تیسرا کوئی بھی نیک شخص جو زندہ ہے اسے دعا کروا لینا. مطلب آپ کسی شیخ سے ملے ہیں جن کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت نیک ہیں، بظاہر اللہ تعالیٰ غیب کے حال جانتے ہیں، تو شیخ میرے لیے دعا کریں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ فلاں پیر صاحب کے وسیلے یا اللہ مجھے بخش دیں، یا ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا. صحابہ اللہ کے نبی کے بعد they were the most knowledgeable of people. صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے، کبھی بھی نہیں کہا. حالانکہ اللہ کے نبی ان کے مطلب مسجد میں، قبر ان کی مبارک سامنے تھی مسجد نبی کے ساتھ، کبھی نہیں کہا. بلکہ کیا کرتے، عمر بن خطاب اپنے دور میں نا اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کو لے آتے اور دعا کرتے یا اللہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہمارے ساتھ تھے تب تو ہم ان سے دعا منگواتے تھے بارش کی اور آپ قبول کر دیتے. اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے چچا کو لے آئے یا اللہ ان کی دعا قبول کر لیں. لیکن یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ آپ صلی کے وسیلے یہ دعا قبول کر لیں. یہ ایسی چیز ہے جو کہ نئی ہے دین میں، جو کہ صحابہ نے کبھی نہیں کی. اینڈ دس شوڈنٹ بی ڈن، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی نے خود نہیں کی اور صحابہ نے نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے آخر میں درود پڑھنا.
دعا کے آخر میں درود پڑھنا. ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے تو اللہ نے کہا مجھ پہ درود پڑھا کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں 1/3 آپ پہ درود پڑھوں گا اور 2/3 اپنی دعا مانگوں گا. تو اللہ نے کہا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تو زیادہ پڑھ لے میرے پہ درود تو زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا دعا مانگوں گا اپنے لیے. تو کہا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ درود پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. تو نے کہا کہ یا رسول اللہ 2/3 درود 1/3 دعا. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم درود زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. تو رسول اللہ میں آئندہ پڑھوں گا یا بس درود. تو اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے سارے پریشانی بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ ہے فائدہ اللہ کے درود کا. تو کثرت سے کبھی کبھی نا انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا ذہن کو سوچوں اور تھوڑی سستی ہو رہی ہوتی ہے تو درود پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں نا. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی, یہ جو ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں دعا کروں تیرے سامنے یہ بے ادبی ہے کیونکہ تو دل کے حال جانتا ہے. یہ بات ٹھیک بالکل نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام خود دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور مکہ کے لیے. تو یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہاں ساری عبادات ویسے عبادت ہیں لیکن دعا جو ہے نا یہ بہت امیزنگ عبادت ہے, یہ کرکس ہے تمام عبادات کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے ہم اس کو بس ختم کی طرف آتے ہیں, وہ یہ کہ وہ لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے, میں حدیث ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بس شارٹ ہے. نمبر 1 پیرنٹس کی دعا قبول ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے, ماں باپ دونوں کی. باپ کے بارے میں حدیث میں خاص بات ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی. تو جو باپ نہیں بنے اللہ ان کو بنائے, جو باپ نہیں بنے وہ اپنے باپ کو راضی کرے. کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن میں اتنا کیلیبر نہیں تھا, جو اتنے انٹلیکچوئل نہیں تھے, جو اتنے مالدار بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی کہ وہ آج وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک باقی لوگ نہیں پہنچ سکے. ان سے بہترین, ان سے انٹلیکچوئل لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں پر. میں نے خود اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہے, اور جو چیز نظر آتی ہے نا وہ یہ کہ ماں باپ کی خدمت کر کے پہنچے ہیں لوگ. جو ماں باپ نے ان کو دعائیں دی ہیں نا یہ ان کو لے گئی ہیں. یقین جانیں, اپنا بھلا کریں, ماں باپ کی خدمت کریں. اور جو شخص باپ بن گیا تو وہ کیا کرے, اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کے لیے لوگوں کے لیے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کثرت سے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, کیونکہ آپ کی دعا پتہ نہیں ان کے لیے کتنے مراحل آسان کر دے زندگی میں. دوسرا وہ شخص جو ٹریول کر رہا ہے, سفر کر رہا ہے, کیونکہ بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے, اتنا اس میں نہ اپنا گھر ہے نہ اپنا علاقہ ہے اور سارا, تو اس کی دعا کا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تیسرا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. چوتھا وہ شخص جو فاسٹنگ میں ہے, اور فاسٹنگ میں انسان کب سے کب تک ہوتا ہے, سحری سے لے کے افطاری تک. ہم لوگ صرف افطاری کے ٹائم میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, حالانکہ اس ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن صبح سے شام تک کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی دعا کرنے کی کثرت سے. جیسے سحری کی اذان ہوئی دعا کے قبول ٹائم شروع, اب جو مرضی مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اور وہ پائس آف سپرنگز, جو نیک اولاد جن کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہوگا اپنی اس کا درجہ بڑھایا جائے گا, اس کا درجہ ریز کیا جائے گا, تو کہے گا یا اللہ مجھے تو میری نیکیوں کا اجر مل گیا, تو اب یہ کس چیز کا, تو کہا جائے گا کہ تمہاری جو اولاد ہے نا وہ نیک اولاد ہے, وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے.